مولانا صاحب، فراز صاحب پوچھتے ہیں پاکستان سے کہ میں ایک دکاندار ہوں، جماعت سے 2-3 منٹ پہلے دکان بند کر کے مسجد جاتا ہوں، اکثر کوئی گاہک عین وقت پر آ جاتا ہے، اب کیا کروں؟ گاہک کو جواب دوں تو دکانداری خراب ہو جاتی ہے، اور اگر گاہک کی ضرورت پوری کرنے لگوں تو نماز رہ جاتی ہے، کوئی حل بتائیں کہ دونوں ہی معاملے رہ جائیں۔ آپ نے جو سوال کیا دونوں تو بیک وقت نہیں نبھائے جا سکتے معاملے۔ ایک طرف نماز ہے با جماعت جس کا 27 یا 25 گنا ثواب ہے، ایک طرف گاہک آیا ہوا۔ تو قرآن مجید نے یہی تو اپنے بندوں کی تعریف بیان کی ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کو تجارت جو ہے نا، بلکہ آگے بڑھ کر آپ کی بات کی تجارت ہے نا، اس میں خریدنا بھی آتا، یہ تو الگ رہا بیع کہ بیچنے لگے سودار دکاندار جو ہے نا گاہک سامنے اس کے کھڑا، تو اس وقت وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، نماز کے لیے تو چلے جاتے ہیں۔ کہا میرے بندے تو وہ ہیں جن کو تجارت بلکہ فروخت یہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ تو اس بارے میں ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو ابو مسلم خراسانی نے بعد میں شہید کر دیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت پیارے استاد تھے، حق گو تھے، مداہنت نہیں کرتے تھے۔ ان کا حال یہی تھا کہ بس ایک چوٹ کی کسر باقی اور سنار تھے، زیور مکمل ہونے صرف ایک چوٹ ہی لگا دیں تو بس مکمل ہوتا، اذان کان میں پڑی چھوڑ کر چل گیا۔ اور ایک بزرگ کا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں رفیع الدین، ایک تو ان کے بیٹے ہیں یہ مراد آبادی تھے، تو ان کا سفر نامہ حج جب بھی فارسی ملتا وہ کہتے ہیں میں جب بمبئی کی طرف گیا تو راستے میں جہاں جہاں کوئی نیک آدمی زندہ یا اس کی قبر ملی زیارت کرتا گیا۔ تو ایک بزرگ جو گجرات کاٹھیا واڑ کے قریب تھے ان کا لوگوں نے بیان کیا کہ یہ محمد نافع جو ہیں ان کا حال یہ تھا کہ یہ باقندہ کا کام کرتے تھے، کپڑا بننے کا، صرف ایک چکر لگا دینا تو کپڑا مکمل، مگر اذان کان میں پڑی چھوڑ کر چلے جاتے۔ ایک دن کوتاہی ہو گئی، بس کپڑا مکمل کرتے رہ نہیں گئے۔ تو جب وہ مسجد میں گیا انہوں نے ڈول لٹکایا پانی نکالنے کے لیے، تو لوگ ان کی یہ کرامت بیان کرتے تھے کہ وہ پانی کی بجائے اشرفیاں آئیں، سونے کے پاؤنڈ آئے۔ تو حضرت سجدے میں گر گیا کہ میری جو غلطی ہے نا اس کی نقل سزا مجھے ملی ہے کہ اگر دنیا چاہتے تو میرے پاس کام ہے، قارون کی طرح لے لو، پھر میری محبت کا نام کیوں لیتے ہو؟ جو پہلے طریقہ تھا کہ جب میرا نام کان میں پڑتا چھوڑ کر آ جاتے تھے، آج کیوں کپڑا مکمل؟ انہوں نے دوبارہ وہ اشرفیاں گرائیں، پھر توبہ کے بعد ڈول لٹکایا تو پھر پانی آیا۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ یہ ہے، اور نماز بھی اسی کی ہے جو سب کو چھوڑ چھاڑ کرنا نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ کے بارے میں امام ابن حجر صحابہ میں لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھ پر اسلام کے بعد کبھی نماز کا وقت اس طرح نہیں آیا کہ میں وضو کر کے پہلے سے تیار بیٹھا ہوتا ہوں، وقت شروع ہوتا سجدے میں گر جاتا۔ تو ہونا تو میرے بچے یہی چاہیے، نماز میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ، گاہک بہت آئیں گے، آپ پرواہ نہ کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ فرماتا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جو اس کے گمان بھی نہیں۔ تو گاہک بہت آئیں گے ماشاءاللہ، مگر آپ اس پر جم جائیں کہ اذان سنی چھوڑ کر چلے گئے۔